قبر کی زندگی جس میں ایک انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ عقیدہ 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں نمایاں ہے، اور یہ کوئی افسانہ نہیں اور نہ ہی کسی ایک کی سوچ ہے، بلکہ اس کے پیچھے زبردست سائنسی اصول ہیں۔ قبر سے نکلنا اور دوبارہ جی اٹھنا اس وقت ممکن ہوگا جب انسانوں کے لیے وقت ایک بار پھر شروع ہو جائے گا، اور تب وہ وقت ایک نہ ختم ہونے والا وقت ہوگا۔ آج دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔ کئی ایک ٹیکنالوجیز نے دنیا کا نقشہ ہی تبدیل کر لیا ہے۔ انسان دوسرے سیاروں پر بسنے کی پلاننگز کر رہے ہیں، لیکن اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود آج بھی لوگ مر رہے ہیں، اور کبھی کسی نے یہ نہیں سنا کہ کوئی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہو، اور جس نے لوگوں کو موت کے بعد کی زندگی کا احوال بتایا ہو۔ کیا مذہبی عقائد کے علاوہ یہ بتانا ممکن ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ اس بارے میں ایک حیران کن جواب ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ سائنس آج اس جگہ پہنچ چکی ہے جہاں ہم اس سچ کے 2 بنیادی حقائق کو جان سکتے ہیں، اور وہ 2 چیزیں ہیں اسپیس اور ٹائم۔ اس بارے میں کئی خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، روح کیا ہے، کیا روح جسم کو چھوڑ کر عالم ارواح میں داخل ہو جاتی ہے، کیا روح قیامت تک کسی جگہ قید رہتی ہے اور قیامت کے بعد اسے دوبارہ اسی انسان کے جسم میں داخل کروا کر اسے قبر سے نکالا جائے گا؟ کیسے ایک جسم جو گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں لوٹایا جائے گا؟ یہ تمام باتیں مختلف مذاہب میں موجود ہیں، لیکن آج کا دور سائنس کا دور ہے، جہاں عقیدے سے بڑھ کر سائنسی ثبوتوں پر یقین کیا جاتا ہے، کیونکہ جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ایسا ممکن ہوگا، لیکن جو لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے انہیں آپ مذہبی دلائل سے اس بات پر یقین نہیں دلا سکتے، کیونکہ وہ آپ سے ثبوت مانگتے ہیں، اور ثبوت ہمارے پاس نہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے اس واقعے پر ایمان لانا آج کے سائنسی دور میں ایک بہت بڑی بات ہے، جس دور میں سائنس کو مذہب سے بڑا مانا جاتا ہے۔ قرآن پاک ایک ہی ہے، اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد سے آج تک بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے، جس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے، کیونکہ پچھلے 100 سالوں میں قرآن نے کئی ساری سائنسی حقائق کی درست نشاندہی کی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کی کئی آیات میں کائنات کے مستقبل اور روز قیامت کے بارے میں ذکر آیا ہے، اور قیامت زمین پر کسی ایٹمی جنگ یا کسی اور قدرتی آفت کا نام نہیں، بلکہ یہ تمام کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے کر کائنات کو ختم کر دے گی۔ قرآن میں ایک آخری اور عظیم زلزلے کا ذکر ہے، چاند اور ستاروں کے بے نور ہونے کا ذکر ہے، آسمان میں دروازے بننے کا ذکر ہے۔ وہ وقت جب انسان ان سب واقعات کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ قرآن وقت اور گریوٹی کے اس دوبارہ آغاز کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ ایک کاش میں مٹی ہوتا، اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔ ٹائم اور گریوٹی کا وہ دوبارہ آغاز اس کائنات کے خاتمے کے بعد کا آغاز ہوگا، جو ہزاروں یا شاید لاکھوں سال پر محیط ہوگا۔ ہم پر وقت کے اثر کو ختم کر دیا جائے گا، وہ وقت جو اس دنیا میں ہم پر گزرتا ہے، لیکن اس دنیا میں ہم وقت کی قید سے آزاد کر دیے جائیں گے، اور ہمیں اس وقت کے مطابق زندہ کیا جائے گا جس وقت اس دنیا میں ہماری موت ہو چکی ہوگی۔ بلیک ہولز کی طرح ایک میکانزم سے آسمان میں دروازے بنائے جائیں گے، جن سے گزر کر ہم کئی ڈائمینشنز پار کر کے پہنچیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان سب کے سب وہاں پہنچیں گے۔ قرآن میں ہے، اور جس دن آسمان بادل سے پٹ جائے گا اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھے گا، اور سب کو جمع کریں گے، اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ایک فزیکل پروسیس ہے؟ اس بارے میں سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت پر غور کریں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر ہم اسے مرے ہوئے شہروں کی طرف چلاتے ہیں، پھر ہم اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں، اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اس آیت میں موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو ایک فزیکل پروسیس کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو قدرت کے قوانین پر مبنی ہے، جیسے بارش کے بعد پودوں کا زمین سے نکلنا۔ یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا فزیکل قوانین کے تحت ہوگا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سورج کی انرجی سے سمندر کا پانی گرم ہو کر بخارات کی شکل میں اٹھتا ہے اور جس سے بادل بنتے ہیں۔ یہ بادل ان غیر آباد علاقوں میں بھی برس کر وہاں ہریالی کر دیتے ہیں جہاں گرمی اور ریت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے بعد ایسا ممکن ہوگا۔ وقت اس کائنات کی ایک پراسرار حقیقت ہے۔ وقت چیزوں کی رفتار کے ساتھ گزرتا ہے اور یہ وقت روشنی کی رفتار پر پہنچ کر تقریباً رک جاتا ہے، اور وقت ایک بلیک ہول کے اندر بھی رک جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ مستقبل کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم بارش کو برستے دیکھتے ہیں، لوگوں کو بوڑھا ہوتے ہیں اور مرتے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی گلاس ٹوٹ کر دوبارہ جڑ جائے یا بارش کا پانی زمین پر گر کر واپس بادلوں میں پہنچ جائے۔ یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب وقت ماضی کی طرف دوڑے۔ چند سائنسدان جیسے مائیکل بیری، تھامس گولڈ اور سٹیفن ہاکنگ کا یہ ماننا تھا کہ کائنات جب سکڑنا شروع ہو جائے گا تب وقت الٹی سمت چلنا شروع ہوگا۔ قرآن میں اس بارے میں ذکر ہے، جس دن ہم آسمان کو اسی طرح لپیٹیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں وقت اور کائنات کے سکڑنے کو ایک کاغذ کے لپیٹنے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس وقت ٹائم اور گریوٹی الٹی سمت چلنا شروع ہو جائے گا اور انسان قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے اور ان کے سامنے ان کا ہر ایک لمحہ دوبارہ چلایا جائے گا، جیسے کہ وہ اس دنیا میں دوبارہ پہنچ گئے ہوں جہاں ان کی موت ہوئی تھی۔ ہماری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے مسلسل پھیل رہی ہے، اور 1998 میں سائنسدانوں کی ایک سٹڈی کے مطابق کائنات کے اس پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ کائنات کا یہ پھیلاؤ ہمیشہ نہیں ہوگا، اور ایک وقت آئے گا جب یہ کائنات سکڑ جائے گی، جب قیامت قائم ہوگی، اور تب وقت الٹی سمت چلنا شروع ہو جائے گا، جس سے انسان جو مر چکے تھے وہ قبروں سے اسی طرح نکل آئیں گے جس طرح انہیں قبروں میں رکھا گیا تھا، اور ان کی پوری زندگی الٹی سمت سے ان کے سامنے دکھائی جائے گی کہ وہ کیا کیا کرتے رہے تھے۔